آج انشاءاللہ ہم شب قدر کے فضائل کے متعلق جانیں گے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ پیارے اسلام بھائیوں، معزز ویورز، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی والا ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اور اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
قرآن کریم کو نازل فرمایا جو کہ بتدریج اترتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا بے شک 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس شخص جس بنی اسرائیل کے جس شخص نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کی کہ رات کو عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا اور جہاد کرتا تھا، اس کا یہ جہاد کرنا سارے رات عبادت کرنے والا جو عمل ہے وہ اس رات میں جو کوئی عبادت کر لے تو اس کے 83 سال 4 ماہ کی جو عبادت کا ثواب یا 1000 ماہ کی جو عبادت کا ثواب ہے اس کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بہتر ثواب کا یہ حقدار قرار پائے گا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انہیں بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برکت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں عطا کی گئی ہیں، ہمیں تو بہت قلیل عمریں دی گئی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ حصہ طلب معاش میں گزر جاتا ہے تو کچھ حصہ کھانے پکانے اور دیگر امور دنیاوی میں گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل تو ہم سے عبادات میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عنایت فرما دی ہے، ایک رات ایسی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، ایسی پیاری رات جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طفیل اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس کی قدر کہا، ہمیں اس کا احساس کہا شب قدر کی قدر، تو وہ لوگ جانیں کہ جنہوں نے ساری رات اللہ کی عبادت میں کی، شب قدر کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں ہر وقت وہ مصروف رہتے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے، لیکن اس کے باوجود شب قدر کو پانے کا شوق ان کو اس قدر ہوتا کہ راتوں رات کی راتیں جاگا کرتے تھے اور بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کو آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر گزارا کرتے تاکہ شب قدر کو حاصل کر سکیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں یہ اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے عطا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے طفیل ہمیں یہ مل گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ اتنا زبردست انعام ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور شب قدر کی تلاش کے لیے جستجو کریں، بالخصوص طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص کہ جو حقیقتاً محروم ہے۔
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब कदर आती है तो हुक्म इलाही से हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक सब झंडा लिए फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर नुज़ूल फरमाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद ज़मीन की कंकरियों से भी ज़्यादा होती है और वो सब झंडा काबा मुअज़्ज़मा में पर लहरा देते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इस रात खोलते हैं, वो बाजू मशरक़ व मग़रिब में फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़याम नमाज या ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है उससे सलाम व मुसाफ़हा करो, नीज़ उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनाचे सुबह तक ये सिलसिला रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने उन लोगों पर खुसूसी करम फरमाया और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको मुआफ़ फरमा दिया। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 4 बदनसीब लोग हैं जिनकी इस आम मुआफ़ी वाली रात में भी बख्शिश का ऐलान नहीं किया जाता? वाक़ा इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 किसी रिश्तेदार से रिश्ता यानी ताल्लुक़ ख़त्म करने वाला, नंबर 4 वो लोग जो आपस में कीना, बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, आपस में क़त्अ ताल्लुक़ करते हैं, उनका भी इस रात में बख्शिश का ऐलान नहीं किया जाता। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, ऐसी बाज़मत रात ये हर साल तशरीफ़ लाती है। क्या हम इसके लिए कुछ एहतिमाम करते हैं, इसे पाने की कोशिश करते हैं, इसको हासिल करने की जुस्तजू करते हैं? अगर करते हैं तो फ़ाबिहा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, इस साल अभी ये आखिरी अशरा रवां दवा है, जारी व सारी है, जिसकी आज 25वीं शब है। बिल्कुल मुमकिन है कि आज की शब ही शब क़दर हो। लिहाजा आज की रात और दीगर जो ताख़रातें तशरीफ़ लाने वाली हैं, 2 रातें बाकी रह गई, 27वीं 29वीं शब, या बिल्कुल मुमकिन है कि आखिरी रमज़ान मुबारक की शब जो है वो ही शब क़दर हो। लिहाजा इन रातों को हरगिज़ गफ़लत में मत गुजारिए। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का इह्तिमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।